ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کرن دا اے تقاضا ہے کہ آپ دی پسند کو پسند کیتا ونجے اور آپ دی ناپسند کو ناپسند کیتا ونجے۔ جیڑی چیز نال آپ محبت کرن اون چیز نال محبت کرنی چاہیے، اور جیڑی چیز نال آپ نفرت کرن اون چیز نال نفرت کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام دا ایہو معمول ہا، انہاں دا ایہو مزاج ہا، انہاں دی ایہا عادت ہے۔ رسول کریم علیہ السلام جیڑی چیز کو چاہویں ہا، پیار کرن ہا، محبت کرن ہا، صحابہ بھی اون چیز نال محبت کرن، اور نبی علیہ السلام جیڑی چیز نال نفرت کرن ہا، صحابہ بھی نفرت کرن۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات سمجھائی ہے کہ تواڈے واسطے نبی پاک دی زندگی بہترین نمونہ ہے، این بات دا ایہو مطلب ہے کہ جیڑی چیز نبی پاک کو پسند ہے او کو اپنے واسطے پسند کرو، اور جیڑی چیز نبی پاک کو اچھی نہیں لگ دی اندے نال تساں نفرت کرو۔ قرآن مجید ایک بے مقام تے اللہ نے فرمائے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ تو کو جیڑی شے میرا رسول دے وے او گھن گنو، اور جیڑی چیز تو میرا رسول روکے اتھوں روک ونجو۔ اس آیت کریمہ دا مطلب بھی ہوئے کہ نبی پاک جیڑی چیز کو پسند کرن کو پسند کرو۔ آپ نے جیڑی شے اپنی زندگی آندھی ہے یا زندگی دے اندر آپ نے جو معمولات بنائیں انہیں کو اپنی زندگی دا معمول بناؤ، اور آپ نے جنہیں چیزیں کے کراہت کیتی ہے، پرہیز کیتی ہے، دور رہن، انہیں چیزیں کے ساتھ کو بھی کراہت کرنی چاہیے اور دور رہنا چاہیے۔ قرآن کریم دی ایک بھی آیت کریم ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تساں انہاں لوگوں کو دس دیو کہ اگر اللہ تعالیٰ نال محبت کرنا چاہندن والینا کو چاہیے کہ اتواری پیروی کرن، وال اللہ انہاں نال محبت بھی کرے سی، اللہ گناہ بھی معاف کرے سی۔ پیروی دا کیا مطلب ہے کہ آپ جیڑی چیز کو پسند کرنن او کو پسند کرنا چاہیے، اور آپ جیڑی چیز نال نفرت کرنن اون دے نال نفرت کرنی چاہیے۔ جیڑے ساتھی باہر بیٹھے ہو اندر تشریف کرنا، اگلیاں صفحیں دا زیادہ ثواب ہے، بندہ پہلے بھی آوے تے پچھلیاں صفحیں تے باوے ثواب گھٹ کماوے مناسب نہیں۔ ساکو بھی یہ تعلیم ہے کہ تساں اگر نبی پاک دا کلمہ پڑھے اور نبی پاک نال محبت کیتی وے ول جیویں نبی کریم تو کو جیڑی چیز دیویں او گھن گھنو، جیڑی چیز تو روکیں اتھوں روک ونجو۔ یعنی آپ نے جیڑی چیز پسند کیتی ہے او کو پسند کرو، اور آپ نے جیڑی چیز نال نفرت کیتی ہے اون دے نال نفرت کرو۔ ایہو دین ہے، ایہو ایمان ہے، ایہو اسلام ہے، اور یہ نبی پاک دی محبت دا تقاضا ہے۔ اندے اتے چاند دلائل اور مثالاں بغور سماعت کرو تے وقت تھوڑا ہے وال بات ختم۔ نبی کریم علیہ السلام دے ایک صحابی ہیں،
جنہ دا نام ہے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ. تھوڑا جہاں توجہ کرے سو یاد راسی بات. حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ آدن میں کو نبی کریم علیہ السلام نے ایک دیوار نصیحت کی تھی کہ جابر مندے نہ کڈھے کر، گالی نہ کڈھیا کر، کہیں کو سب و شتم نہ علایا کر. کیوں؟ کیونکہ میں نبی پاک کو سب و شتم گالی گلوچ نال نفرت، میں گالی گلوچ نال پیار نہیں کرنا، میں کو گالی گلوچ چنگی نہیں لگ دی، میں نفرت کرنا ہے، میں کو پسند نہیں. حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرمائن کہ میں ول این بات اور نصیحت تو بعد میں کدہیں بھی فما سبب تو بادا حرن ولا عبدن ولا بعیرن ولا شاتن، میں کدہیں کہیں آزاد بندے کو، کہیں غلام بندے کو، کدہیں کہیں اٹھ کو، کدہیں کہیں بکری کو، کہیں پرندے کو، کہیں جانور کو میں کدہیں کوئی مندہ نہیں کڈھا. جیڑی چیز نبی پاک کو چنگی نہیں لگ دی وہ میں کیوں کرا. میں جابر بن سلیم نے اون ڈی تو بعد گالی گلوچ نال نفرت شروع کر دیتی ہے جیڑے ڈی کولو نبی پاک نے فرمائے کہ میں کو گالی گلوچ کے نفرت، میں ول کدیں کہیں کو گالی نہیں دیتی، میں کدیں کہیں کو مندہ نہیں کڈھا. یہ پہلی حدیث ہے اور پہلی مثال ہے، کو پلے پاؤ. نبی علیہ السلام فرمائے میں کو پسند نہیں کرنا گالی گلوچ. ایک بے موقع تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ایک بندہ ہی میں گالی دیوان پائے گئے. جناب صدیق اکبر خاموش. تھوڑی دیر دے بعد صدیق اکبر نے جواب دیتے. نبی علیہ السلام چپ کر کے ناراض ہو کے اٹھی کے لگے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھے اللہ دے نبی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمائے جتھا گالی ہوئے اور گالی دا جواب ہوئے اتھا میں محمد کریم نہیں بہ سکتا، میں کوئی چیز پسند کہنے. یعنی نبی علیہ السلام گالی پسند نہ کریں دیں. اور ساری عادت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمائے بعض لوگ ان دی عادت ہے جیڑے ویلے جھگڑا کریں دن مندہ کردن گالی گلوچ. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، دھی بھین دا مندہ کردن. اساں تے مذاق کے پیارے چی مندے کردن ایک دوسرے کو، کہیں دی اماں دا بندہ، کہیں دی دھی دا، کہیں دی بھین دا، کہیں دے پیو دا. نبی علیہ السلام فرمائے جڑا مومن ہے وہ تانے کہہ نہیں دینا، جڑا مومن ہے وہ مندے کہہ نہیں کردہ، جڑا مومن ہے وہ کہیں کو برا نہیں لینا. ساری عادت ہے مندہ کٹن. جیڑی چیز نبی پاک کو چنگی نہیں لگ دی بھائیو وہ ساکو بھی چنگی نہیں لگنی چاہیے. اساں بھی اندے نال نفرت کروں جیڑی چیز نال نبی پاک نفرت کی تھی. آپ نے گالی گلوچ نال نفرت کی تھی اور صحابہ نے بھی نفرت کی تھی. یہ پہلی دلیل. دوجی دلیل نبی کریم علیہ السلام دے ایک صحابی ہیں جنہ دا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. تھوڑا جہاں توجہ کرے سو جمعہ بڑا اہم ہونے. اساں چیزاں دلائل نوٹ کر کے کٹھا کر کے تساں احباب دے گوش گزار کرن دی کوشش کریں تاکہ تھوڑے ذہن اچ بہیں وقت تھوڑا ضائع نہ تھی. حضرت عبداللہ بن عمر سفر ہے چاند تے اچانک انہاں دے کنے اچ موسیقی دی آواز آئی. موسیقی دی. حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے کنے اچ انگلیاں ڈچن کنے کو بند کر دیتن. انہاں دے نال انہاں دا ایک نوکر آ وہ آکھن لگے قبلہ حضور کیوں؟ انہیں کہ بھئی جیڑے ویلے اے آواز بند تھی وے یا ہی تو گزر ونیوں جلے آواز نہ آوے وال میں کو ڈسی. نبی علیہ السلام دے صحابی کو تھوڑی دیر دے بعد ڈشا گئے. انہیں انگلیاں کڈھن والا کیسی میں این واسطے انگلیاں ڈچن کہ سارے نبی پاک ایک دیوار میں نبی سہیں دے کٹھے ہمیں اللہ دے نبی دے کنے چی میں موسیقی دی آواز آئی آئی. آپ نے اپنے کنے کو بند کر گدا اور فرمایا نے میں موسیقی نال نفرت کرنا
اون ڈیں تو بعد میں عبداللہ بن عمر بھی نفرت کرا. یہ سارا کردار ہوئے. موسیقی ڈھول اج تے استغفر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پڑھی ویندی ہے ڈھول دی تھاپ تے جیڑی موسیقی کو سن کے نبی سے نفرت کریں دیا اون موسیقی دا اہتمام کیتا ویندا نکاح دے موقع تے شادی دے موقع تے خوشی دے موقع تے عید دے موقع تے اللہ کوئی عنایت کرے کوئی رحمت کرے اون موقع تے اون چیز دا اہتمام کیتا ویندے جیڑی چیز نال نبی سے نفرت کرے دے. موسیقی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کان بند کر کے دیاں میں عبداللہ بن عمر بھی کر کے وہ آدن جو الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع جی میں پانی بنجر زمین دے اتے گھا اگیں دے ایویں جڑی موسیقی ہے اے بندے دے دل دے اندر منافقت اگیں دی ہے. موسیقی نال دل مردہ تھی ہیں. موسیقی ہے جڑی قرآن آدھے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ فرمے دے کچھ ایو جن لوگ ہیں جڑے میرے دیتے ہوئے پیشے نال ایسی واہیات باتاں مول گھندن تاکہ اساں وہ سن دے رہوں تے انہیں دے ذریعے لوگیں کو اساں اللہ دے رستے کے روک سکوں لوگیں کو گمراہ کر سکوں. وہ شیطانی آوازاں موسیقی دے آلات موسیقی دیاں کیسٹاں مول گھن گھن کنے اپنے آپ کو اللہ دے رستے کے رکیں دے ودے ہوندن انہیں کو آخرے ہو تو آدھے واسطے رسوائی والا عذاب تیار ہے. پہلی جڑی بات میں آج دے جمعے کیتی ہے گالی گلوچ نال نبی پاک نفرت کرے دیں. دوسری جڑی گزارش کیتی میں کہ موسیقی نال نبی اسی نفرت کرے دیں. آپ نے فرمایا میں کو اللہ نے بھیجے تاکہ میں شرک ختم کراں قبریں دی بتیں دی پوجا ختم کراں غیر اللہ دے نا دیاں عبادتاں ختم کراں اور میں کو حکم کیتا گئے کہ میں یہ جڑے موسیقی دے آلاتن واجے باجے انہیں کو ختم کر. یعنی نبی سی اپنی بے صدہ مقصد دسا ہے کہ میں ہاں نبی پاک دے دور اچھ دف ہوندا ہاں دف جائز ہے لیکن آج دف کوئی نہیں. دف کت کو آدن ساڑھے ہاں جڑا دول ہے نا دول ان دے دوہیں پاسے وجدن دول دے دوہیں پاسے وجدن اگر دوہیں پاسے وجن تو ایکو دف نہیں آدھے ایکو دول آدن اے موسیقی ہے منہ اور این واجے دے ہوتے این لاڑے دے ہوتے کوئی نہ کوئی گانا آکھیا ویندے بانسری وجائی ویندی ہے ان دے اندر بھی کوئی نہ کوئی اشعار پڑھے ویندن اے حرام ہے منہ ہے اور اے سونا نال دل مردہ تھی ویندے. دف کیا ہا اے ڈھول علی کار دف ہونا ہا لیکن اون دا ایک پاسا ہا بے پاسے لکڑ ہوندی ہے دو پاسے کہنا بج دیا ایک پاسا ہوندا تے اون دے اوتے والا گانا بھی کہنا ہوندا سور ٹاپ کہنا لائی ویندی ہے آواز دیتی ویندی ہے ایویں ایک زوردار ایک بندہ ہوندا آواز پیدا کرن دی خاطر اون دے اوتے لکڑ مریندا ہا بس ایویں ایک چھڑا اعلان تھی نہ آواز. نبی سی فرمائے اعلن النکاح جدا نکاح کیتا کرو اون دا اعلان کیتا کرو اون لے سپیکر تے کہنا شادی کارڈ ہی کہنا چھپ دیاں ڈوم ہی کہنا ان بھی انہیں کو آنکھوں کانڈا دے آمن اون والے وال کیا طریقہ نکاح دسن دا دف جڑا ہے نا او وجایا وینا او جائز ہے لیکن او آج ہے کہنا اگر کتھائیں او ہے بھی صحیح ایک پاسے آلا کتھائیں تو سا دیکھو موسیقی جڑے گامن والے گندے بیٹھے ہوندن انہاں دے سجے کھبے دف بھی لاتے ہوندن لیکن او ولا بھی او ڈھول دی صورت اختیار کی تھی پہ ہوندن یہ غلط ہے. نبی کریم علیہ السلام جڑا مدینہ منورہ گئے ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں بالڑیاں آپ دا استقبال کیتا نے تے نال دف وجیاں کھڑیاں جائز ہے. دف دا مطلب ایویں چھڑی تالی مرینیاں ٹھاک رہنیاں آواز پیدا تھی دیئے بس اتنا لیکن وہ کو سور تاڑے چنا کہیں گانے دی وانڈے چنا. نبی علیہ السلام گالی گلوچ نال نفرت کرے دیں تھوڑا جہاں میرے دیکھو ساکو بھی کیا کرنی چاہیے دیئے نفرت نہیں گالی دیونی بھائی کچھ جیتی وجہ کیا ہر مسئلے دا جواب گالی ہے کیا ہر جھیڑے دا جواب گالی ہے. اپنے منہ کو خراب کرنے ہیں اپنی اوقات دسینے ہیں اپنی حقیقت دسینے ہیں اپنے اندر دا جڑا بغض ہے وہ دسینے ہیں اپنی تربیت دسینے ہیں. گالی کوئی اچھی علامت تا نہیں
کوئی پڑھے لکھے بندے دی نشانی تو نہیں، کوئی سلجھے ہوئے بندے دی نشانی تو نہیں۔ آج دے جمعے پہلی گزارش کی تھی ہم نبی پاک گالی گلوچ نال نفرت کرنے ہیں، ساکو بھی گالی نال نفرت کرنی چاہیے۔ دوجی گزارش ہے آپ موسیقی نال نفرت کرنے ہیں، ساکو بھی موسیقی نال نفرت کرنی چاہیے۔ تیجی بات تے ذرا غور کرو، بڑی کم دی بات میں عرض کھڑا کرنا، نبی سے جیڑی چیز کو ناپسند سمجھے نا صحابہ کو ناپسند سمجھے دیا۔ جدہ نبی سے مدینہ منورہ پہنچ کے حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر مہمان تھا، کتنا خوش نصیب ہو سی ابو ایوب انصاری، نبی سے انہوں دے مہمان، کھانا حضرت ابو ایوب انصاری پیش کریں دیا۔ آدھیان میں اکثر کھانا بڑے نامی نبی سے کو دے اندامی، اور اساں چیندے نہ سے پیندے نہ سے پورے دا پورا برتن ہانڈی نبی پاک دے اگو رکھ دے نامی۔ اساں والو ہیں خاون بیوی کوشش کریں دے آسے نبی سہیں دا جڑا بچہ ہویا کھانا ہوندا او کھن دے آسے۔ کتنی وڈی بات ہے، اساں پہلے نبی سہیں کو دے دے آسے، آپ وال جڑا بچہ میں نہ او کھن دے آسے، نہ بچہ میں نہ بیا بڑھیں دے آسے۔ ایک دیمار اساں کھانا دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو ہاتھ ہی نہیں لایا، کھادا ہی نہیں۔ اساں بڑے پریشان تھے ہیں بھی انشاءاللہ خیر ہوئے، نبی سہیں کے آیا میں کہ سونا ناراض تھی گئے ہو، یا کھانا تواڈی شیان شان نہ یا پسند نہیں آیا، کیا مسئلہ ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا ابو ایوب این کھانے جنا وصل تے لہسن پویا پے، اے میں نبی کو پسند کہنے۔ وصل اساں دادے ہیں جیڑے سالن کو ٹیسٹی بناوے نا انہاں وصل دبو ہوتا ہے زیادہ، کیا خیال ہے؟ وصلیں دی سپیشلی بھاجی پک دی ہے ساری، کوئی حرج نہیں، جائز ہے، حلال ہے وصل۔ نبی سے فرمائے ابو ایوب وصل ہے نا جڑا لہسن پیاز اے پویا پیاز حالانے سے میں نہیں کھندا۔ حضرت ابو ایوب آدن پیاز حرام ہے، اللہ دے رسول لہسن حرام ہے، آپ نے فرمایا نہیں ابو ایوب حرام نہیں، میں کنائی دی سمیل چنگی نہیں لگ دی، میں ہر ٹائم اللہ دا ذکر کرنا ہوں دے تے جلے پیاز تے وصل کھا باما میرے منہ وچوں سمیل لندیے، میں دان لحظے واسطے بھی فرشتے میرے منہ کے دور نہ تھی، بس میں کو لہسن چنگا نہیں لگدا، میں نہیں چاہتا میرے منہ وچ لہسن دی سمیل لاوے۔ نبی علیہ السلام فرمائے نا اگر کوئی نمازی نماز تے آون پوے تو کو آکو لہسن تے وصل کھا کے نہ آیا کرے، یعنی نبی سی دی حدیث ہے، اے نہ ہوئے او یا کنا بدو ویا کنستائین آدھا کھڑا ہوئے تے منہ کھولے تے منہ وچو سمیل لوے تے فرشتے ہوں دے نال نہ کھڑ سن، تے جیتا وصل کھاون دی اجازت نہیں تے جڑا نسوار دے کے مسیح آوے پورا ایک پھبا منہ چھٹی ودا ہوئے اون دے نال فرشتے کیویں کھڑ سن، جائیں تازی سگریٹ سٹی ہے مسجد دے باہر ایویں بھکائی ہے اس تے اللہ ہوا۔ کئی میرے بھینا میں دائے عقیدہ ہے سگریٹ پیوان نال حکے پیوان نال نسوار پیوان نال وضو کوئی کوئی نہیں تھی، یعنی وہ پہلے سگریٹاں بھی پیتی ودے ہوندن پر نماز دا ٹائم اللہ پلیت چیز استعمال کیتی ودے ہوندن۔ نبی صحیح حلال چیز ہوندے جو تھوڑی جی سمیل لائی، آپ نے فرمایا میں کو پسند نہیں، جڑی گال میں کرنا او ذرا غور کرائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فوراً آکھے اللہ دے نبی جے لہسن تو کو پسند نہیں تے میں ابو ایوب کو ہی پسند نہیں۔ آج دے بعد سارے گھر سالانے چ لہسن نہ پکسی، کتنی بڑی بات کہ جدہ بھی نبی سی جیڑی چیز کو ناپسند کرنا فوراً بابا اساں پسند نہیں کرنا، اساں نہ پسند کرنے، اے صحابہ کرام دا مزاج آ، اے انہاں دی عادت ہے کہ جدہ بھی نبی سی کہیں چیز نال نفرت کرنا صحابہ نفرت کرنے۔ پہلی چیز دسی ہم آپ گالی گلوچ نال نفرت کرنے، جابر بن سلیم آکے میں بھی گالی گلوچ نال نفرت کرنا۔ دوسری چیز آپ موسیقی نال نفرت کرنے، عبداللہ بن عمر آکے میں بھی موسیقی نال نفرت کرنا۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا لہسن تے پیاز میں کو چنگا نہیں لگدا، حضرت ابو ایوب انصاری آکے ساکو بھی چنگا، کتنا باتاں تھی گیا ترائے۔ چوتھی بات نبی کریم علیہ السلام ڈھیر مال ڈھیر دیر تک اپنے کے رکھن نال نفرت کریں دے ہیں، مال رکھن نال نفرت نہ کریں دے ہیں، مال کٹھا کرن نال ہی نفرت نہ کریں دے ہیں، مال کروڑے دی مد کٹھا کرن نال آپ نفرت نہیں کی تھی، لیکن وہ کو ڈھیر دیر تک سانبھن اے نبی کو چنگا نہ لگدا۔
اے میرے نبی پاک کو چنگا نہ لگتا، اے وبال ہے، اے عذاب ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمائے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے لوگو تو کو تواڈے مال دی کثرت نے ہلاک کر دیتے، تساں دیو مال سارا ڈھیر تھی ونجے، ڈھیر 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 ڈھیر۔ یہ چیز اللہ کو بھی چنگی نہیں لگتی، نبی کو۔ ہاں ڈھیر کماؤ لیکن کت واسطے؟ خرچ کرن واسطے، کٹھے کرن واسطے۔ جڑا کمے دے وہ تو بھید وقوف ہے، وہ تو چبل ہے۔ پیسہ کمے دا ودا پسینو پسینہ تھیا ودا کام کہیں نہیں ملے دا، سیانا میں پیسہ کمی دے خرچ واسطے۔ میں رکھی پیاں دوا داروں چنگا نہیں گندا، کھندا چنگا نہیں پیندا چنگا نہیں، بالیں دی تعلیم چنگی نہیں دیویندا، بالیں کو سہولت چنگی نہیں پیدا رکھی پیا۔ یہ چیز نبی سے کو پسند کا نہیں۔ اگلے جملہ سنو، نبی کریم علیہ السلام فرمائیں اے احد پہاڑ دے دے پہو، جی دے دے پہ۔ آپ نے فرمایا میرا دل دے اللہ احد پہاڑ کو میرے واسطے سونا بڑھا دے وے، مطلب مال کٹھا کرنا کوئی حرج نہیں۔ احد پہاڑ 7.5 میل لمبا ہے تے تقریباً کوئی 2.5 میل چوڑا ہے، یہ جڑا بڑا پہاڑ۔ نبی علیہ السلام فرمائے احد پہاڑ سارے نال محبت کریں دے تے اساں احد پہاڑ نال محبت کریں دے۔ ایک بار نبی سی احد پہاڑ تے کھڑے ہیں، ابو بکر عمر، پہاڑ ہلن پائے گئے۔ نبوت دا، صداقت دا، عدالت دا وزن ہا پہاڑ تھے۔ نبی سی میں پیر مارے ہی میں فرمائے نے اسبت یا احد، احد ذرا جم کے روک کے کھڑ، تیرے ہوتے نبی کھڑے، تیرے ہوتے صدیق کھڑے، تیرے ہوتے شہید کھڑن، حضرت عثمان غنی بھی کھڑے۔ بس پیر نبی سی مارے، پہاڑ آرام کر گئے۔ احد پہاڑ نبی سی کو بڑی محبت ہے احد پہاڑ نا، گال گال تے احد پہاڑ دا دے۔ آپ فرمیندے ہیں جڑا جنازے شرکت کرے اللہ کو احد پہاڑ دے وزن دے برابر ثواب دے سی۔ احد دا بڑا ذکر کرنے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دل دے اللہ احد پہاڑ کو میرے واسطے سونا بنا دے وے۔ تے اگلی گال بھی سنو تے میں نبی دا دل دے 3 دن کے پہلے میں سارا پہاڑ دا سونا اللہ دے رستے چ خرچ کر دے ماں، 4تھے دن تک میرے کے یہ سونا نہ ہوئے۔ پیسہ کماؤ لیکن کت واسطے پیسہ کمی دے؟ پیسہ اللہ دیتے تاکہ سکھ دا سہا گھنو، تے بندہ چوڑے پیا تے اینجھے بینک بیلنس تے لانت نہ بھیجاں۔ اینجھے پیسے دا کیا فائدہ جرا روندی بھیڑ کو چوپ نہیں دیوا سکدا۔ اینجھے پیسے کو میں سر تے بدھاں جیڑا کہیں یتیم بالڑی دا جہیز دا کام ہی نہیں دے سکدا۔ کئی ایسے پیسے ہیں جڑے کہیں بیوہ دے گھر کنی نہیں پک سکدی، کیا فائدہ ہے اینجھے پیسے دا جڑا یتیمے کو خوشی نہ دیواوے۔ بولو اپنے ٹاؤن اچ اپنی کلونی اچ کوئی یتیم جڑے پڑھ نہ سکدے ہوئے بھئی میں تو آکو پڑھے ساں، توارے خرچے میں بھرے ساں، اندہ نصیب بھی اللہ تو آکو دے سی تے اندے پڑھاون دی برکت نال اللہ تواری حفاظت بھی کرے سی۔ این موت اندی ہے۔ بولو آدھر اپنے علاقے بھئی کوئی یتیم کوئی غریب بالڑی بیٹھی ہے تو سا رشتہ گولو میں جہیز دے ساں، توارا سر اچھا ہوئے فخر کولو میرا پیسہ کیے کم دا، کہیں دا مکان کہیں نہیں ونجو آپ تلاش کرو پیسے اللہ دا حق کے وہ جاگے راتی نہ جاگے تے آپ تلاش کریں۔ امام زین العابدین حضرت علی پاک دے بیٹے جڑے کربلا دے میدان وچ بچ گیا، او جڑے ویلے فوت تھے ان تے غسل پہ دیندے ان مارکاو کو تے کانڈ دے اتے کالے نشان ان۔ گھر علی کو لو پوچھنے زین العابدین دی گھر علی کو لو رحمت اللہ علیہ کہ کالے نشان کہتے ہیں انہیں کہ میں ہون ڈسیں دیاں، گھر والے میرے کے وعدہ گھدا میرے جین دیاں کہیں کو نہ ڈسیں راز دی گال ہے، ہون ڈسیں دیاں جو رات دا لوگ سمدے ہیں۔ زین العابدین اٹے دے گٹوں اپنی کانڈ تے لڑ کے غریبیں دے گھر دے دروازیں تے رکھن دا۔ پیسہ اللہ تو آکو دیتے تو سا ہی انتظار ہے چاہو بھی تو آڈو کوئی آوے تو سا بولو سب کیا پتا تواری طبیعت کینجی ہے، سخی ہو نیوے ڈیمن دا مزاج ہے یا نہیں، یہ تو آدھا کم ہے۔ اپنے پیسے کو بچاونے وے اپنے آپ تے اللہ کو راضی کرنے وے تو آکو بولنے پوسن مستحق بندے لبھنے پوسن تو آکو
نبی سی فرمایا میرا دل آ دے احد پہاڑ کو اللہ سونا بنا دے وے، لیکن اے بھی دل آ دے کہ ترائے دین دے اندر اندر خرچ کر دے، چوتھے دین میرے کہ احد پہاڑ اللہ سونا نہ ہوئے، اے میں محمد پسند نہیں کریں دا۔ یعنی مال جمع کرنا، قرآن آ دے نا کہ جیڑے لوگ مال جمع کرنن اللذی جمع مالاں و عددا، عددا مانا گنتی، ہون لکھ تھی گئے، ہون ڈیڑھ تھی گئے، ہون اڑھائی تھی گئے، یہ قرآن دی آیت پڑھی ہے، یہ ہون 4.5 تھی گئے، ہون 5 تھی گئے، ہون 8 تھی گئے۔ اللہ فرمے دے جڑے مال جمع کریں دن تے گن گن کے رکھ دن تے خرچ نہیں کریں دے، انہیں کو آکھو یہ توڑا مال توڑے واسطے کل قیامت لڑی عذاب دا ذریعہ بن سی۔ حدیث نبی سے دے قیامت لڑی بندہ درک دا ودا ہو سی تے بندے دے پیچھو نانگ لگے ودے ہو سن، لمبے چوڑے نانگ، یہ بندہ دوڑدا ودے دوڑدا نبی پاک فرمیندن اللہ دی بارگاہ جا گئے چیخدا ودے چلاندا ودے۔ اللہ فرمے سی کیا مسئلہ ہے؟ اللہ میرے پیچھو نانگ لگے ودن، سانپ لگے ودن، ازدہا لگے ودن۔ اللہ فرمے سی ذرا غور نال دیکھ، اے نانگ نہیں، اے سانپ نہیں، اے ازدہا نہیں، کھاڑی تھائیں فرشتے ہو روکو ہی کوں، فرشتے جھلی کھڑن تے کمبدا کھڑے تے ڈردا کھڑے تے روندا کھڑے، سانپ تے نانگ نیڑے آ گئے تے آدھے ودین آنا کنزو کا آنا مالو کا، ساکو دے کے کڈیں پیا درک دیں اساں تیرا خزانہ ہیں، اساں تیرا مال ہیں۔ مال دا مطلب جڑا جمع کیتا آوی تے کہیں کام نہ لایا آوی، نہ بیوہ دے کام آیا سے، نہ یتیم دے کام آیا سے، نہ دین دے کام آیا سے، نہ تیرے بالے بچے دے کام آیا سے، بس جمع کرن دے چکرے چاہویں اساں تیرا جمع تھیا ہویا خزانہ ہے۔ اللہ نے ایسا کو نانگ دی شکل دیتی ہے، اے میں وات پٹے سن تے بندے کو اپنے پیٹے چپے سن۔ نبی سے فرمائے میں گالی گلوچ نال نفرت کرنا، آپ نے فرمائے میں موسیقی نال نفرت کرنا، آپ نے فرمائے میں لیسن تے میں کوئی پیاز چنگا نہیں لگدا، صحابہ نے فوراً عمل کیتے۔ تے چوتھی بات نبی کریم علیہ السلام مال ڈھیر اپنے کے جمع کرن پسند نہ کریں دے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے میرا دل دے میں ایک ٹائم کھاواں بے ٹائم بکھا راواں، تاکہ بکھا تھی ساں تے اللہ دی بارگاہ چ منگ ساں تے اللہ کے منگن دی اپنی چاسے، تے بکھا تھی ساں تے صبر کرے ساں تے صبر کرن دی اپنی چاسے۔ میرا دل دے میں ہر ٹائم رجا نہ ہوں، میرا دل دے میں ہر ٹائم مالدار نہ ہوں، یہ میرے نبی دا دل ہے۔ ساری حالت کلوٹیاں فولن، بینک بیلنس فولے، غریب چڑ دے پن، یتیم چڑ دے پن، خودکشی کی تھی ویندن، بیوہ بیچاری مر گئی ہے، بال اپنے سٹ گئی ہے، میں پیسے کٹھے کرن دے چکرے چاہاں، اوسن قبراں پوسن خبراں، یہ تو قیامت علی پتہ لگ سی۔ تے کو مال لیتام کیا کتاب ہے؟ مال جو تے کو جو ایک تیرا ہمسایا ہے جے کو لیتم $1,000، تے کو لیتم $1,00,000، تیرا کو سونے دا منہ تے کو جو لاکھ لیتم این واسطے لیتم جو تو ہمسائیں دا خیال کر، غریبیں دا خیال کر، دھیری دا خیال کر، پتریں دا خیال کر، تو کوئی سونے نہ بنے ہویا ہمیں تے کو لاکھ لیتم، تے کو جڑی شاید لیتی ہم این واسطے لیتی ہم تاکہ تو خرچ کر۔ نبی سے ہی فرمیندن میں اللہ دا نبی ہاں، لیکن میں نہیں پسند کریں دا کہ میرے گھر پیسے لاتے رہا ہوں، اللہ دے وے اے بھی دل لا دے، لیکن اے بھی دل لا دے میں خرچ کر دے ہوں۔ ایک بھی حدیث سنی درہ نبی کریم علیہ السلام میں عصر دی نماز دا وقت آئی، آپ مسلح امامت این تکبیر علیہ تکبیر آکھی ہے، میرے نبی سے نماز پڑھاون کے پہلے تکبیر دے بعد جلدی بھجن، ایک حدیث ہے چندے کہ نماز پڑھا کے فوراً بھجن، ایک کے چندے بھی تکبیر تو بعد درکن، ایویں درکن نال حجرہ حضرت اما عائشہ دا صحابہ دینا سن ڈٹھے حیران تھے، آپ واپس آ گئے، آپ دا صاحب پھلیا ہویا، اساں عرض کی تھی اللہ دے نبی خیریت تے آئی، ہون جڑا جواب میں تو دسنا لہاں کو اگر سنو غور نال تے کلیجہ پھڑ دے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے صحابہ میں جڑے ویلے نماز تے آیا ایک سونے دا چھوٹا جیاں ٹکڑا جڑا آئی وہ حضرت عائشہ دے حجرے چپیا ہویا آئی، میں مسلح تے آیا میرے دل خیال ہے متا نماز پڑھ جے میرے تے موت آ ونجے
تے سونے دا ٹکڑا میرے گھر چ بچ گیا، اللہ نے قیامت علی میرے کے پوچھ گیا میں محمد کیا جواب دے سا؟ توارے کتی تھے پن پیسے تکڑے نا دب کے رکھو، چنگا بندہ ہوئے جے کو اللہ ٹائم تے کھواوے پلواوے، اساں پتہ کیا دیں یار اے 10,000 رکھو چاہ متاں گھاٹا وعدہ، جلے سوچ ہی گھاٹے وعدے دیئے ول ڈا لگدا ہی گھاٹے وعدے تے ونجو تجربہ ہی وے میرا ذہن ہے جے گھاٹا وعدہ دے سی ڈا ہی دے سی، کیوں دے وے گھاٹا وعدہ؟ اے رکھو چاہ اے او نکے دی اممہ اے لکھ ذرا لکامی اممہ کو پتہ نہ لگے تک پتہ ہے وعد گھاٹا وعدہ، اللہ دے والے لاکھ گھاٹے وعدے تے نہ لگے میں کو رب نہ آگی۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے سونے دا ٹکڑا، یار کیوں نہیں سے عمل کریں دے ایسا؟ سونے دا ٹکڑا میرے گھر چ پیا تے میرے دل خیال ہے کہ میں کو جلدی جلدی میں بھجدا گیا تے حضرت عائشہ کو آکھے میں ڈین لان کے پہلے خرچ کر دے، ہو سکتے پہلے ادھرائیلہ ونجے تے والا۔ میں کیا جواب دے سکتا؟ مال نبی سے جمع نہ کریں دے ہم، کماوان ٹھیک ہے، کاروبار کرو کمائی آؤ کھوائی آؤ، کیا پتا غریب دا نصیب تے کو اللہ دیتی پیا ہوئے، ہمسائے دا نصیب اللہ تے کو دیتی پیا ہوئے، یتیم دا نصیب اللہ تے کو دیتی پیا ہوئے، خرچ کرو۔ مال جمع کرنا ہے کوئی نادانی اور عقل مندی نہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام خرچ کر دینے، جدہ نبی سے دی طبیعت خراب آئی نا، طبیعت آپ دی خراب آئی زیادہ، تے آپ نے صحابہ کو سجے حضرت عائشہ کو فرمایا میرے قولو جیڑی شے ہے کشے ہے، انہیں کہ جیا ایک دو سواریاں تو آجاں تک کو جے سونا، فرمایا اے ہونے میں کوئی اطلاع دیو تے ایک کو خرچ کر دو فوری۔ اصل کول خانی تے یہ ہے نا کہ بندہ اپنے ہاتھ نال خرید کر ونی، جین دیاں ڈار پہ کرے نہیں سی خرچ کی تے مرن دے بعد مارکا دیگوں پکائی پہنی، عجیب بندے نوے بھی مرن دے بعد ہوں دا وڈا ارمان ہے، جین دیاں ہوں دا دوان ہی نہ کیتا، مرن دے بعد ہوں وڈی گالی آگئے، میں اپنے جین دیاں خرید کیتی نہیں، میرے مرن دے بعد جتی مردی درد پکا رکھو، اگر ایویں ہوئے آکے میرے مرن دے بعد تو آجاں دیگاں پکایاں میں کو فائدہ دے میں نا، وال تُسا نماز تے کیوں آئے ہو؟ گھر وانج باؤ جلے موت آسی پیچھو دیگاں پکا کے جمعے بشکوائی راسوں، نمازاں بشکوائی راسوں، یہ کو گالے بلا جین دیاں کریں خرید نہیں سکی تھے۔ نبی کریم علیہ السلام دیئے عادت ہے آپ خرچ نا جدنا بھی کوئی شاہ ہوئے کو جمع نہ کریں دیں خرچ کریں دیں، یہ نبی کریم علیہ السلام دی عادت ہے۔ آپ نے فرمائے میرا دل لا دے کہ میں کو خرچ کر دیں، کوئی چیز بھی ہوئے میرے کے میں کو خرچ کر دیں۔ آپ نے یہ عادت بنائی، آپ نے یہ تعلیم دیتی۔ نبی کریم علیہ السلام کے جدہ بھی جیڑی چیز آویا، مال آویا، پیسہ آویا، اللہ دے رستے چ خرچ کر دینے آنا۔ صحابہ کرام دی عادت ہے نبی کریم دی بات تے عمل کرنے آنا۔ امام کائنات کو جیڑی چیز پسند ہویا، صحابہ کرام بھی کو پسند کرنے آنا۔ جیڑی چیز نبی کریم علیہ السلام نفرت کرنا، صحابہ کرام بھی نفرت کرنے آنا۔ ایہو عقیدہ ہونا چاہیے، ایہو دین ہونا چاہیے، ایہو ایمان ہونا چاہیے کہ بندہ اپنے ہاتھ نال خرچ کر ونجے، اپنے جیندیں خرچ کر ونجے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام دی عادت آئی۔ آپ فرمیندن میں سونے دی گٹھلی دے آیا تے آکھ آیا بھئی کو جلدی خرچ کر دے۔ کتنا باتاں ہو گیا کہ گالی گلوچ نال نبی کو نفرت آئی، موسیقی نال نبی کو نفرت آئی، اور تیجی چیز نبی علیہ السلام لہسن پسند نہ کریں دیں، اور چوتھی چیز آپ مال ڈھیر جمع نہ کریں دیں، مال اللہ دیندہ بھی ہاتھ خرچ کریں دیں۔ صحابہ کرام کو بھی آپ نے ایہو مزاج دیتے۔ نبی سی ایک نیار جہاد واسطے جو بندے سجے نے کہ مال جمع کراؤ، تو ساں تھوڑا جہاں پڑھو، ایک صحابی کھجوریں دی پلیٹ چاہتی ہو دا پینڈ دی، آپ نے فرمایا کتھوں آن دی؟ انہیں کسی میں یہودی دا کھو کھٹے میں کو ایک پلیٹ مزدوری دی ملی ہے، اساں آپ ہی بکھے آسے کھامنی ہے، لیکن تو دا حکم تے اساں اللہ واسطے دیوانا آگے۔ نبی سی فرمایا سارے نا مال ایک پاسے، این صحابی دی ایک جڑی پلیٹ کھجور دیئے ایک پاسے۔ نبی کریم علیہ السلام دی عادت آئی، آپ بہت سارے چیزاں ایسے ہیں جڑیاں نا پسند کرنے ہیں، جڑیاں نا پسند کرنے ہیں، ہاں بھئی او خرچ کرنی وائے، میری زندگی دا کوئی پتہ نہیں خرچ کرنی وائے، ٹھیک ہے جی ہاں،
نبی کریم علیہ السلام بے ہوش ہوئے، خشی تاری ہوئی، آپ کو جڑے ویلے افاقہ ہویا، طبیعت آپ دی سنبھلی، آپ نے فرمایا جڑی میں وصیت کی تھی اوندا کیا بہنے، انہیں کہ اللہ دے نبی تھوڑی طبیعت سنبھل گئی ہے، اساں تھوڑا مال خرچ نہیں کیتا۔ آپ نے فرمایا عجیب بندے ہو، اگر میری زندگی مک ونجے آتے پیچھو جانور بچ ونجے نا، میں حیران ہاں جو اللہ کو میں کیا جواب دوں۔ ما ظن نبی اللہ لولا کہ اللہ وہذہی اندہ، عجیب کیفیت ہویا میری، جدہ میں اللہ نال ملاقات کر رہا، اے مال میری ملکیت ہویا، میں اللہ پوچھے آتے اللہ کیا جواب دیا؟ مال دی ملکیت کوئی حرج نہیں، لیکن بڑو عثمان غنی، خرچ کرو تے مال آسی، خرچ کرو مال دی پیسے دیئے خوبیے، خرچ کرنال ود دے، اے قابو کرنال تے جمع کرنال گھٹ دے، تجربہ کر دیکھو۔ میں جو اپنے ابو کو آکھاں، امی کو آکھاں، جو میں کو خرچی جائی دیئے، اگر میرے کنے ہو سی پئیو نہ دے سن، نہ ہو سی تو دے سن، گلاس ہے پانی پاؤ تو ساں وہ پانی جیتے ہیں، گلاس ہے ہے بھریا ہوئے ہے گلاس، بے پانی دی گنجائش نہیں، او مکسی او پیوی سی تو بیا پانی پو سی، میرے کنے جو کچھ ہے وہ خرچ تھی سی تے اللہ بیا دے سی، جلے وہ خرچی نہ تھی بھی اللہ کی میں دے سی۔ نبی علیہ السلام نفرت کریں ہیں کہ آپ کے مال، صحیح حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ لگے، امام کائنات اپنے بیوی نال ناراض ہو گئے، آپ نے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ کے پوچھا نبی کریم کی تھن، حضرت حفصہ جن میرے علم چ نہیں، حضرت عمر کو لیندے ودیان تے پتہ لگے فلان صحابی دے گھرن، حضرت عمر آئے آ کر کے جڑا دروازے تے دربان بیٹھا، اکوا کہنے میں کو نبی کریم نال ملاقات کراؤ، انہیں کہ نبی پاک نے سختی نال منع کیتے کہ کہیں بندے کو نہیں ملنا، حضرت عمر آدن میڈا تے ڈسو، ڈس تو صحیح، ڈسن تیری ذمہ داری، دروازہ کھڑکانے اللہ دے رسول عمر تو آپ کو ملنا چاہندے، آپ نے فرمائے عمر کو اندر آمن دی اجازت تھی، انہیں فرمائے نے کہیں کو نہ مانے میں، عمر آ گیا عمر، ہون جڑی گال کرندہ پیان ذرا غور نہ سنو، حضرت عمر آدن میں دروازہ کھولے، میرے کو لوتے الفاظ کہنی نہ میرے کے طاقت ہے جو میں بولا حدیث دا ترجمہ کرا، حضرت عمر آدن میں ڈٹھے تڈی وچھی پئی ہے، پوترین دی بنی ہوئی چٹائی جے کو آدے ہو، تڈی وچھی پئی ہے، گرمی دی شدت ہے، نبی پاک چولا لہائی پہن تے تڈی دے اتے ستے پہن، وَهُوَ مُسْتَجِعٌ عَلَى حَسِيرِهِ، ہے کون پتہ ہے تو؟ ہے کون؟ حضرت عمر آدن میں سلام کیتے، نبی کریم دا چہرہ انور پرلے پاسے آتے، آپ دی کانڈ میرے پاسے آئی، تڈی دے اتے ستے ہوئے ہیں، جڑے ویلے میں عمر دا سلام سنے نے، پاسا وٹائے نے، تے تلوان مونڈا تے تلوان پاسا اتے آ گئے، تے اتلا تلے آ گئے، میری نظر پائے گئی ہے، جڑا پاسا تلے ہاں جڑے ویلے اتے آئے، میں ڈٹھے کے ہوں دے اتے تڈی دے نشان پہ نظر دے آنا، چٹائی دے، حضرت عمر آدن میں جہاں تا چیخا نکل گیا، میں روان لگ گیا، اللہ دے نبی فرمائے عمر ما یو بکی کا یا عمر، کیوں روندہ کھڑیں تا کیڑے کم سبب آئیں تے وجہ کیا ہے، نہ گال ہوئی ہے، حضرت عمر آدن اللہ دے نبی حالت توڑی دیکھ کے میرا دل پھٹ گئے، ایران تے عراق دے بادشاہ جڑا سمدن تے مخمل تے بسترے وچھا کے سمدن، اللہ نے تو کو ساری کائنات دا نواب بنائے، توڑی کیفیت ہے، توڑے جسم تے تڈی دے نشان ہے، میں عمر کے برداشت نہیں ہوگا، اللہ دے نبی اگر اجازت لے ہو میں توڑے واسطے بستر تیار کراؤں، اگر اجازت لے ہو میں توڑے واسطے نرم و ملائم کپادا بہترین خوبصورت بسترہ بنواؤں، تاکہ تھکے تھٹے جڑے ویلے آؤ تے آرام کرو، میرے نبی سہیں دے اکھاں میں آنسو آ گئے، اللہ دے نبی تسا کیوں پہ رون دے ہو، آپ نے فرمائے تو میں کو دنیا دی دعوت لے کے اللہ کے دور کرنا چاہتا ہے، مخمل دے بستریں واسطے آیا میں، تسا کیا چاہتے ہو، نبی سہیں کو اللہ بسترے نہ دے سکتا، حرج کہیں نہیں، چنگے بسترے تے سمانی حرج کہیں نہیں، کوئی گال نہیں، صحابہ ستے بھی ہیں، نبی سہیں بھی ستن، کوئی حرج نہیں،
لیکن بندہ تاں سمے مخمل دے بسترے تے جدہ ان دی رینج تک حق ہمسائیں تک رشتہ داریں تک سارے لوگیں دا سمن صحیح تھی چکا ہوئے والی دا حق کے سمے لوگیں دے گھر سردیاں جا بن پاون دی رضائی گئے نہیں تے میں سعودی دبئی دے کمبل اوڑھا والمسئلہ ہے لوگیں دے گرم کپڑے کہے نہیں میرے وافر کپڑے ہومن والمسئلہ ہے میرے نبی سی فرمائے میرا دل نہیں آدھا کہ مال میرے کے زیادہ دیر رہوے اے نہ ہوئے کہ میں مرنا اور میرے ذمہ مال ہوئے تے اللہ قیامت علی میں کو کھڑاوے تے میں اللہ کو کیا جواب دے حضرت عبدالرحمن بن عوف دے بارے نہیں اندہ نبی سی فرمائے میں خواب ڈٹھے ابو بکر عمر میرے نالن قیامت دا دیئے میں پوچھتا کھنا عبدالرحمن کی تھا انہیں کسی پتہ نہیں نظر تا نہیں آیا اساں انتظار چاہے تھوڑی دیر دبالی ٹھے سے عبدالرحمن بن عوف آگئے تے حق دا ودہا سہا چڑیا ودا تو پتہ ہے عبدالرحمن بن عوف کونا مدینہ پاک دا کروڑا پتی تاجرہ کروڑا پتی نبی سی فرمائے میں پوچھے عبدالرحمن کتھا میں سہا اتے تلے آکھنے اللہ دے نبی میں اللہ کو حساب دینا پیانے حدیث ہے میں حساب دینا پیانے پگھرو پانی سہا اتے تلے عبدالرحمن حساب دینا پیانے کیا بڑھیا انہیں کسی تقریباً کوئی وڈا سارا عرصہ لگ گئے میں اپنی کمائی دا حساب دینا رہ گیا شکر ہے کہ میری کمائی ہے حرام کہنا ہی واسطے اللہ نے میرے ہوتے رحمت فرمائی ہے اے تے حلال کماون والا پسینو پسینہ ہا حلال کماون والا صحابی رسول خرچ کرن والے دا ساہا چڑھدا پیا ہا میں تو بھینی دے حق کھا دی ودا پتہ نہیں میرا کیا بن سی میں تو جی اپنی دھیری دے حق کھا گیا پتہ میرا کیا بن سی اے عبدالرحمن بن عوف ہے جے کوئی حساب دیں جے ساہا چڑھ گئے او میرا بھرا پیسہ تے کو بچ کے اللہ لیکن فکر بھی کر نبی اسی فرمائے جڑے غریب ہو سن جنہیں کہ کشے کہنا ہو سی اے 70,000 سال پہلے اللہ دی جنت جوے سن پیسے علیہ حساب ودے دے ہو سن پیسے علیہ حساب ودے دے ہو سن تازے خرچ کیتی آؤ یار خرچ کرو بیوہ گولو غریب گولو یتیم گولو خرچ کرو تاکہ ایک قیامت الڑی نو پاتی نہ آوے کہ اللہ توارے کے پوچھے کتھو کمایا آوی کتھا خرچ کیتا بھی تازہ حساب کیتی آو اللہ دین داوے تو ساو کتے دین دے آو تو آکو اللہ شرمندہ کرے ہی نہ کرے سی نبی سہیں کیڑی شاہ نال نفرت کرنے ہیں گالی گلوچ نال کیڑی شاہ نال نفرت کرنے ہیں موسیقی نال کیڑی شاہ نال نفرت کرنے ہیں مال ڈھیر عرصے تک اپنے کے رکھن نال نبی کریم علیہ السلام دی عادت آئی ایک نیوار نبی سی سونے دی انگوٹھی پاتی ہے خود فوراً لحاظ ہٹی نے آپ نے فرمایا میں کو پسند نہیں کہ میں مال اپنے ہاتھ تھے جو سونا پاکیں زندگی گزارا میرا دل نہیں آدھا صحابہ آدھن اساں وال کدہیں اپنے ہاتھ تھے سونے دی انگوٹھی نہیں پاتی نبی سی ایک صحابی کو ڈٹھے سونے دی انگوٹھی پاتی ودا آپ نے فرمایا لحاظ ہٹ اللہ نے ہی مستری تے سونا لحاظ ہٹ اے حرام مرتے سونا نہ پاتا کر اے عورت دی سے وہ زینت واسطے ہے یا اپنی ضروریات زندگی پورا کرن واسطے ہے حرام لحاظ سٹ مرد نہ پاوے کو زیب و زینت نہ بناوے صحابی آدھے میں لحاظ سٹیے نبی سی فرمائی کو چاہ صحابی آدھے کو چاہ گھر دے کام آوے سی وہاں کے جڑی شاید بارے نبی سی فرمائی لحاظ سٹ اوکو میں چامن گوارے نہیں کرنے میرے ہاتھ تھے سونے دی انگوٹھی ہوں دیئے یا نہیں دلہے کو پمینے رہنے ہو یا نہیں شادی دے موقع کیڑا دلہ ہے جڑا سونے دی انگوٹھی نہیں پہندا نبی سی فرمائے جڑا سونا پاوے ان سمجھو جہنم دے انگارے پاتا دسو نبی سے پسند نہ کرنے ہیں میں پسند کرنا میرے گھر پتر جاوے کو سونے دی انگوٹھی پمینے ہیں توفے اور میرے گھر شادی تھی وے اساں گھوٹ کو سونے دی انگوٹھی پہنے ہیں میرا کوئی دوست سعودی دبئی وچوں چھٹی تے آوے سونے دی انگوٹھی پا کے اندر تاکہ پتہ لگے برے کے پیسے او بھائیو نبی سے نفرت کرنے ہیں مال جمع کرن کے ڈھیر دیر تک ہاں تھوڑی دیر واسطے ایندیت نال جمع کرنا کیوں غریب دی اگلے مہینے شادی ہے تعاون کرے ساں او تک رکھاں کوئی حرج نہیں فلانے بندے نال تعاون کرے ساں او تہیں رکھاں کوئی حرج نہیں میرے بھائیو بہت سارے چیزیں جنہیں نبی کریم علیہ السلام کو اچھا نہ لگ جان آپ کو پسند کہنا آخری بات کر کے میں بات ختم کرنا موسیقی آپ کو پسند کہنا گالی گلوچ پسند کہنا وصل تے لہسن پسند کہنا
نمبر 4 ڈھیر مال اپنے کے جمع کرنا پسند. پنجویں اور آخری بات آپ نے فرمائے جیڑا بیت اللہ تو منہ کر کے تھکے میں نبی کو پسند نہیں. بیت اللہ تو منہ کر کے نبی علیہ السلام ایک نوار ڈٹھے کہ ایک بندے ہی میں کیتے بیت اللہ تو منہ کر کے تھک سٹی ہے. آپ نے فرمائے بیت اللہ میرے باب ابراہیم بنایا ہا سادہ سارے دا کعبہ قبلہ ہے این نہ کیتا کرو میں محمد کو چنگا نہیں لگتا. والنبی سی خود کر کے دکھائے. آپ نے فرمایا تو اکو زکام تھی وے تو اکو نزلہ ہے تو اکو تھوک دا مسئلہ ہے. آپ نے اپنی چادر دا ٹکڑا اپنے منہ نہ لائے چادر دے ٹکڑے کو منہ تے رکھ کے اور آپ نے ان دے وچ اپنی لعاب کی تیے کر کے والوں کپڑے کو ایویں کٹھا کر کے ملے نے چاہ. آپ نے فرمایا جڑا ڈھیر پریشان ہوئے این چاہ کرے ایویں منہ کر کے جہلیں دی طرح ایویں تھکے نا اے انداز میں نبی کو چنگا نہیں لگتا. ساری کیا کیفیت سارے مار کا جا کر سائیکل چلیں گے ناک صاف کریں دے ودے ہونا اٹھے کریں سائیکل چلدا پہ ناک صاف تھی نہ پہ موٹر سائیکل چلدا پہ ناک صاف تھی نہ پہ ولا ہاتھ کپڑے نہ لوگ چھوڑ جا یا دیوار تے انگلی مار چھوڑ جا کہ جڑی وڈی پلیتی اساں عام کریں دے پہ. میرے نبی کریم فرمائیں میرا آپ نے رٹھے ایک دفعہ بیت اللہ دی دیوار دے ہوتا ہی میں لعاب آئی. آپ نے فرمائی کو کھرچو کو صاف کرو جنہیں لوگ یہ کیتے میں نبی کو چنگا نہیں لگتا. اساں تے کدیں توجہ ہی نہیں دیتی. لتاں ساجاں قبلے والے پاسے واش روم میں رخ ساڈے قبلے والے پاسے. احترام کہنی وجہ کیا ہے کہ ساکو علم کہنی تعلیم کہنی. اے پنجویں چیز تو کو دسی نہیں. نبی سی فرمایا بیت اللہ دو منہ کر کے تھکیا نہ کرو ورنہ میں محمد کو اچھا نہیں لگتا. یعنی کتنی بڑی اخلاقیات دی بات آپ نے سمجھائی. اگر تو آپ کو نزلہ ہے زکام ہے کھانسی ہے کوئی مسئلہ ہے ٹیشو رکھو رومال رکھو علیحدہ تھی ونجو مسجد دے باہر لگے ونجو اللہ دے گھر دا مسجد دا بیت اللہ دا نبی کریم نے ادب دے تعلیم دسی ہے. حضرات وہ چیزیں جنہیں نبی کریم علیہ السلام پسند نہ کرنے ہیں بیاں بھی ڈھیر سارے چیزاں وقت ساتھ نہیں دینا ورنہ ضرور تو سامنے ذکر کرا. نبی کریم علیہ السلام دی ایک بھی حدیث چلو ہو سکتے وقت موضوع نہ بیان تھی سکے. آپ مغرب تو بعد عشاء تک سمن پسند نہ کرنے ہیں تے عشاء تو بعد آپ جاگن پسند نہ کرنے ہیں. حدیث صحیح بخاری نبی سے مغرب تو بعد عشاء تک سم دینا اور آپ عشاء دے بعد گل ہی نہ کرنے ہیں جاگ دینا. میرے نبی دی عادت ہے آپ عشاء دے فوراں بعد سوم میں دیاں. واہ وے امتی ساری عادت ہے اساں فنکشن ہی عشاء دے بعد رکھ دیں. ساری گپ شپ ہوندی عشاء دے بعد 2 بجے تک 3 بجے تک آدھے میں کچھ نیندری نہیں آندی بس معمول بینیا کھڑے وال جے کو 2-3 تک نیندر نہیں آندی ہوں فجر دی نماز تے کیا حاضر تھی منے. جے کو 2-3 تک نیندر نہیں آندی ہوں تہجد کیا پڑھ لی. جے کو 2-3 تک نیندر نہیں آندی ہوں سویرے جڑے ویلے برکت تے رحمت کاروباری لوگیں واسطے تقسیم تھی سی اون ویلے اون تقسیم ہے کیا حاضر تھی منے. ہی واسطے بھائیو نبی سی مغرب تو بعد سمن کو چنگا نہ سمجھ دیاں عشاء تو بعد جاگڑ کو چنگا نہ سمجھ دیاں. ہی واسطے ساکو چاہیدہ ہے. اور ویسے بھی آج کل میڈیکل دی تحقیق ہے کہ جڑی نیندر ہے نا ان دا تعلق دین نال نہیں نیندر دا تعلق رات نال ہے. عشاء تو بعد 2-3 بجے تک کالے 6-7 گھنٹے جیڑے جسم کو مل دے پہن وہ جسم فٹ رہن دے اصل نیندر دی حکمت ہے. باتاں ڈھیرن اللہ تو دعا اللہ عمل دی توفیق بخشے. اللہ تعالیٰ ساکوں نبی پاک دی تعلیم تے آپ دی زندگی تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. آپ جڑی چیز پسند کرن دے اللہ ساکو پسند کرن دی توفیق دے. آپ جڑی چیز نال نفرت کرن دے ساکو بھی اللہ انہیں نال نفرت کرن دی توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ.